گل فشاں ہو خاک پاک شافعی، ان کی میں سے سب کو مستی مل گئی۔ فکر نے ان کے کواکب چن لیے، سیف برہ وقت کو وہ کہہ گئے۔ کیا بتاؤں راز اس شمشیر کا، تیر ہے یہ حامل آب بقا۔ اس کا مالک فاتح امید و بم، ہاتھ جس کا روکش دستے کلیم۔ سنگ اس کی ضرب سے ہوتا ہے تر، خشک ہو کر بحر بن جاتا ہے بر۔ دست موسیٰ میں یہی تلوار تھی، کب کوئی تدبیر انہیں درکار تھی۔ کر دیا دریائے احمر اس نے چاک، اور سمندر کو سکھایا مثل خاک۔ سعید حیدر کے خیبر گیر تھی، اس کی قوت بھی یہی شمشیر تھی۔ گردش افلاک پر کر لے نظر، انقلاب روز و شب پر غور کر، وقت تلوار ہے۔ امام شافعی کا مزار پر رونق ہے۔ امام شافعی کی شراب علم و فن سے ایک دنیا جو ہے سرمست ہے۔ ان کی تصانیف کے حوالے سے شراب علم و فن کہا ہے۔ ان اشعار میں علامہ نے وقت کی نوعیت اور زندگی اور وقت کے باہمی ربط کا تجزیہ کیا ہے۔ امام شافعی کی جو فکر تھی وہ بہت بلند تھی۔ آسمان سے تارے توڑے ہیں انہوں نے وقت کو تیز تلوار کا نام دیا ہے۔ ان کی جو تصانیف ہیں ان کی فکر کی بلندی آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ وقت تیز تلوار ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وقت کسی کے لیے رکتا نہیں ہے۔ وقت کی گردش جاری رہتی ہے، جس کی بنا پر انقلاب آتے رہتے ہیں اور نئے نئے واقعات پیدا ہوتے ہیں۔ اور میں کیا بتاؤں اس تلوار کی کیا حقیقت ہے، اس کی دھار جو ہے وہ زندگی سے مالا مال ہے۔ وقت ایک تخلیقی حرکت ہے، اور یہ ایک ایسی تلوار ہے جو راستے میں آنے والی ہر مزاحمت کو کاٹتی اور اپنا راستہ بناتی ہے۔ یہ ایک ایسی تلوار ہے، اور جس کے پاس یہ تلوار موجود ہے وہ امید اور خوف سے بے پرواہ ہے، اور اس کا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ہاتھ سے بھی زیادہ روشن ہے۔ ید بیضا حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے۔ پتھر بھی اس صاحب سیف کی ایک ضرب سے چشمے کی صورت میں پھوٹ پڑتا ہے، اور جو دریائے نیل تھا پانی سے محروم ہو کر خشکی کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل کا سینہ چاک کر ڈالا تھا، اور سمندر کو خاک کی مانند خشک کر ڈالا تھا، اور حضرت علی مرتضیٰ وہ جو حیدر کرار تھے ان کا ہاتھ بھی خیبر کا فاتح تھا۔ ان کی قوت کے پیچھے بھی یہی تلوار کار فرما تھی۔ حضرت علی نے جس بہادری سے قلعہ خیبر کو فتح کیا تھا اس کے حوالے سے یہ شعر ہے۔ گردش افلاک پر کر لے نظر، یعنی یہ جو صبح و شام ہو رہی ہے اس پہ غور و فکر کر۔ سورہ آل عمران میں ہے، بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور دن اور رات کے آگے پیچھے آنے میں صاحبان عقل و شعور کے لیے نشانیاں ہیں۔ سیف برہ کاٹنے والی تلوار، تیز تلوار۔ امید و بیم، امید اور خوف، امید اور خوف کی درمیانی حالت۔ بے اطمینانی۔ دست کلیم، کلیم کے ہاتھ سے بھی زیادہ روشن۔ کلیم سے مراد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کا جو لقب تھا کلیم اللہ تھا۔ ان کا ایک معجزہ تھا کہ جب وہ ہاتھ جیب میں ڈال کر باہر نکالتے تو وہ بہت روشن ہوتا۔ ضربت کہتے ہیں چوٹ کو، بحر کہتے ہیں سمندر کو، اور بر کہتے ہیں خشکی۔ دریائے احمر، سرخ سمندر، مراد ہے دریائے نیل۔ سینہ چاک کر دیا، سینہ چیر ڈالا، مراد عصا مار کے پانی درمیان سے خشک کر دیا۔ سعید حیدر، حیدر کا پنجہ، مراد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہاتھ۔ خیبر گیر، خیبر پکڑنے والا، مراد قلعہ فتح کرنے والا۔ لمحوں کے قیدی بچشم غور دیکھ، اپنے دنیا میں ایک دنیا اور دیکھ۔ تخمِ ظلمت اپنے دل میں بو لیا،
وقت کو بھی ایک خط سمجھا کیا، لے کر پھر پیمانہ لیل و نہار ناپنے بیٹھا ہے، طول روزگار کر لیا اس رشتے کو زنار دو، ہو گیا مثل بتاں باطل فروش، کیمیا تھا اور مشت گل بنا، سر حق پیدا ہو باطل بنا، اے مسلمان چھوڑ اس زنار کو، شمع بزم ملت احرار ہو، تو کہ ہے اصل زماں سے بے خبر، ہے حیات جاویداں سے بے خبر، روز و شب کی قید آخر کس لیے، لی مع اللہ سے ہی راز وقت لے۔ تو جو پھنسا ہوا ہے یہ ماضی اور حال کے چکروں میں، اور اس پہ تو غور و فکر سے کام لے اور یوں اپنے دل میں ایک اور ہی دنیا بسی ہوئی دیکھ۔ ملت کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے اقبال کہہ رہے ہیں کہ تو اس حال اور مستقبل کے چکر سے نکل، تجھے ایک اور ہی دنیا نظر آئے گی جس سے تجھے وقت کی حقیقی حیثیت کا علم ہوگا۔ یہ دنیا تسخیر اور تخلیق کرنی ہے۔ اور اقبال کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنے اندر جو ہے نا تاریکی کا بوجھ بو لیا ہے، تو نے وقت کو جو ہے ایک لکیر سمجھ لیا ہے، اور تیری سوچ نے شب و روز کے پیمانے سے زمانے کی لمبائی کو ناپا۔ پھر اقبال جو ہیں وہ وقت کو جو ہے وہ دھاگے سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ تو نے اس دھاگے کو اپنے کندھے کی زنار بنا لیا ہے، جس کے نتیجے میں تو بتوں کی مانند باطل فروش بن گیا ہے۔ تو نے اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں، اپنی خودی یہ سب ضائع کر دیں، اور یوں اس وقت تو دنیا میں غلام بن کے رہ گیا ہے، کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا دنیا میں۔ کیمیا تھا، تو ایک زمانے میں جو ہے اکسیر رکھتا تھا، تو اس سے فائدہ اٹھاتے تھے لوگ، لیکن اب تو صرف ایک مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ تو نے کبھی اس دنیا کے بھید کو ظاہر کیا تھا، لیکن اب کیا ہو گیا؟ اب تو دنیا میں کوئی کارنامے انجام نہیں دے رہا، تیرے اندر کوئی عمل کا جذبہ موجود نہیں ہے، نہ کوئی جوش ہے نہ جذبہ ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب کبھی تو حق کے بھید کو ظاہر کیا کرتا تھا، تو اب ان زنار سے آزاد ہو جا، یہ جو تو نے اپنے ارد گرد زنجیریں باندھی ہوئی ہیں، یہ جو تو غلامی کی زنجیر میں پھنسا ہوا ہے، اسے توڑ اور کچھ فلاح و بہبود کا کام کر، تو کچھ ڈیولپمنٹ کر، کچھ عظیم کارنامے کر، تو اپنی صلاحیتوں کو بڑھا، کچھ پیشن لے کے آ اپنے اندر۔ تو اس وقت بے خبری کی زندگی کو گزار رہا ہے اور کوئی کارنامے انجام نہیں دے رہا۔ اس آج کا جو مسلمان ہے وہ بے خبر ہے، اپنی خودی سے، اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو، اپنی قوتوں سے آگاہی نہیں ہے جو کہ عظیم کارنامے انجام دے سکے اس دنیا میں۔ تو کب تک اس دن اور رات کے چکر میں الجھا رہے گا؟ اللہ میرے ساتھ ہے، ذرا لی مع اللہ سے وقت کی حقیقت پر غور کر اور سمجھ، یعنی وقت ایک ایسی کیفیت ہے جس کا احساس صرف وجدان اور ذوق ہی کر سکتا ہے، اسے لمحوں اور ساعتوں سے محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ تخم ظلمت، تو نے تاریکی کا بیج بویا، پیمانہ لیل و نہار، رات اور دن کے پیمانے کے ساتھ، طول روزگار، زمانے کی لمبائی، وقت کی حدود، باطل فروش، کفر بیچنے والا، مشت گل بنا، تو مٹی کا ڈھیر ہو کے رہ گیا، بیکار ہو کے رہ گیا، سر حق پیدا ہو، تو نے حق کا بھید پیدا کیا، ہے سبھی کچھ زادہ رفتار وقت، زیست ہے منجملہ اسرار وقت، نیر تابہ نہیں اصل زماں، وقت تو ہے وہ نہیں ہے جاویداں، عیش و غم عاشور و روز عید وقت، سر تنویر ماہ و خورشید وقت، وقت کو مثل مکاں پھیلا دیا، امتیاز دوش و فردہ کر لیا، اڑ کے مثل بو خود اپنے باغ سے، زندان ایک پیدا کیا اپنے لیے، وقت آدم کا نہیں کوئی سرا، یہ ضمیر آدمی سے ہے اگا، زندہ اس کی معرفت سے زندہ تر، ہوتا ہے وہ صبح سے تابندہ تر، اصل میں ہے ایک دہر و زندگی، لا تسب الدہر ہے قول نبی۔ یہ اور وہ یعنی دن اور رات وقت کی گردش سے پیدا ہوتے ہیں۔ زندگی وقت کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے۔ وقت کو بقا ہے، ہاں سورج کو بقا نہیں۔
وقت تو جاویدانی ہے، وقت کی اصل صورت کی گردش سے وابستہ نہیں ہے۔ وقت عیش بھی ہے اور غم بھی، دوسرے لفظوں میں عاشورہ یعنی ماتم اور عید خوشی بھی ہے۔ وقت چاند اور سورج کی چمک کا راز ہے، گویا ان سب کا تعلق زندگی سے ہے۔ سورج اس وقت تک سورج ہے جب تک اس میں چمک ہے، یہ زندگی کی علامت ہے۔ یہی معاملہ چاند کا ہے۔ لوگوں نے وقت کو لمحات میں تقسیم کر دیا، جبکہ وقت یا زمان ایسی شے نہیں جسے تقسیم کیا جا سکے۔ تو نے وقت کو بھی مکان ہی کی طرح پھیلا دیا ہے، اور تو نے دوش و فردہ میں امتیاز یعنی فرق کیا ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں تو اپنے باغ سے خوشبو کی طرح باہر نکل، تو نے اپنے ہاتھوں ہی تو نے اپنے آپ کو قید کر لیا ہے۔ تو وقت کی حقیقت سے ناآشنا ہے، اور تو نے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو بیکار کر رکھا ہے۔ اگر اس حقیقت سے آگاہی ہوتی تو پھر تو ایسے کارنامے انجام دیتا جس سے حیات جاویدہ ملتی۔ جو شخص اپنی خودی بڑھاتا ہے، اپنی صلاحیتیں بڑھاتا ہے، وہی دنیا میں انقلاب لے کے آتا ہے، اور وہ وقت پہ قابو پا لیتا ہے۔ ہمارا وقت جس نے آغاز اور انجام نہیں دیکھا، ہمارے ضمیر کی کیاری سے پھوٹتا ہے۔ جس نے اپنی صلاحیتیں بڑھائیں، جس نے اپنی خودی بڑھائی، جس نے محنت کی، جس نے پوٹینشیل اپنا بڑھایا، جس نے اپنی چھپی ہوئی صلاحیتیں بڑھائیں، وہی زندہ ہے، اور وہی وقت کی اصل کرفاں کی بدولت زندہ تر ہو گیا ہے، اور اس انسان کا وجود جو ہے وہ صبح سے بھی زیادہ روشن ہے۔ زندگی کا تعلق دہر سے ہے، اور دہر کا تعلق زندگی سے ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمانے کو برا مت کہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ہے۔ وقت یا دہر کی اہمیت و وقت اور عظمت بتائی گئی ہے۔ دہر سے مراد خدا تعالیٰ کی حرکت ارادی یا ارادہ ہے، گویا اس خالق حقیقی کی خلاقی کے تسلسل کا نام زمانہ ہے، اس لیے ارشاد ہوا ہے اسے برا نہ کرو۔ رفتار وقت، وقت کی گردش۔ جاوید کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والا، خورشید کہتے ہیں سورج کو، عاشور کہتے ہیں غم کو، عید خوشی کو، سر تنویر ماہ و خورشید، چاند اور سورج کی چمک کا بھید، مثل مکان تو نے مکان کی طرح پھیلا دیا۔ امتیاز دوش و فردہ، گزرے ہوئے کل اور آنے والے کل میں فرق، ماضی اور مستقبل میں فرق۔ زندان کہتے ہیں قید خانہ۔ ضمیر آدمی ہمارے باطن کی کیاری، ہماری دل کی کیاری۔ اگا کہتے ہیں زمانے کو۔ لا تسب الدہر، زمانے کو برا مت کہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ہے۔ نکتہ سمجھاؤں تجھے ایک مثل در، ہو تجھے پھر امتیاز عبد و حر، ابد کو چکراتے ہیں لیل و نہار، اور دل حر میں ہے غلطان روزگار۔ ابد روز و شب سے بنتا ہے کفن، ابد روز و شب سے بنتا ہے کفن، ہے یہی اس کے لیے بس پیراہن، آب و گل سے ہو کے آخر حر جدا، پیراہن بنتا ہے خود ایام کا، ابد ایک طائر بے دام صبح و شام، لذت پرواز ہے جس پر حرام، سینہ حر سینہ چابک نفس، طائر ایام کا سنگی قفس، ابد ہے تحصیل حاصل کا اسیر، رکھتا ہے ایجاد سے خالی ضمیر، حلقہ زنجیر میں اس کا قیام، شغل اس کا نالہ ہائے صبح و شام، دم بدم ایجاد نو کی حر کو دھن، سانس سے اٹھتی ہے اس کے تازہ دھن، اس کا دل تکرار پر آتا نہیں، دائرے میں وہ چلے جاتا نہیں، روز و شب ہے ابد کی زنجیر پا، روتا ہے تقدیر کا رونا صدا، ہمت حر ہے قضا کی بھی مشیر، جس کے ہاتھوں ہاتھ سے صورت پذیر، آج اور کل سب ہیں اس کے حال میں، اجلتوں میں اس کی تاخیریں ملی۔ اقبال جو ہے ان اشعار میں آزاد اور غلام انسان کا فرق بتا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات میں بتا رہا ہوں یہ
موتی کی طرح روشن اور گہری بات ہے۔ غلام جو ہے وہ شب و روز کی گردش میں بے مقصد کھو جاتا ہے، جبکہ آزاد کے ضمیر میں زمانہ اپنی اہمیت کھو بیٹھتا ہے۔ یعنی غلام وقت پر قابو پانے کے بجائے، جد و جہد اور عمل کرنے کے بجائے خود وقت کے قابو میں آ جاتا ہے، کوئی جد و جہد نہیں کرتا اور عمل نہیں کرتا۔ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، جو غلام لوگ ہوتے ہیں، وہ زمانے سے اپنا کفن تیار کرتے ہیں۔ وہ شب و روز جو ہے نا کو خود پر حاوی کر لیتے ہیں۔ آزاد مرد جو ہے خود کو مٹی سے باہر اکھاڑ لیتا ہے، وہ خود کو زمانے پر حاوی کر لیتا ہے، یعنی وہ اپنے کارنامے انجام دیتا ہے۔ غلام جو ہے وہ پرندے کی مانند صبح و شام کے جال میں گرفتار رہتا ہے، اس کی جان جو ہے وہ لذت پرواز سے محروم ہوتی ہے، یعنی بے مقصد زندگی گزارتا ہے، بے عملی کے باعث اپنی بقا کا سامان نہیں کرتا۔ جو کمزور انسان ہوتا ہے، جو اپنی صلاحیتیں نہیں بڑھاتا، جو کہ اپنی خود ہی ڈیولپ نہیں کرتا، جو تیز سانس لے، یعنی جو کہ ہر وقت عمل کرے، جستجو کرے، محنت کرے، کوشش کرے، وہ نئے نئے آبجیکٹیوز، نئی نئی منزل کی تلاش میں نکلتا ہے۔ یعنی جو تیز سانس لینے والا، یعنی آزاد انسان کا جو سینہ ہوتا ہے، وہ زمانے کے پرندے کے لیے پنجرہ بن جاتا ہے۔ جو غلام ہوتا ہے اسے جو کچھ ملا ہوا ہوتا ہے، میسر ہے، بس اسی پہ وہ قناعت کیے بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کی ساری زندگی یوں ہی گزر جاتی ہے رونے میں۔ اور کیونکہ وہ پاسبلٹیز کو تلاش نہیں کرتا، وہ جدت کو تلاش نہیں کرتا، وہ ان تمام جذبوں سے خالی ہوتا ہے۔ اور آزاد جو ہے وہ اپنی بقا کا سامان کرنے میں مگن رہتا ہے۔ آزاد انسان اپنی صلاحیتیں بڑھاتا ہے تاکہ وہ کسی کا غلام نہ بنے، پتھر کی طرح رہے، وہ شیشہ نہ بنے۔ دشواری کی وجہ سے وہ اسی جگہ کھڑا رہتا ہے۔ اس کا صبح شام جو ہے نا، جو کمزور انسان ہوتا ہے وہ ہر وقت نالے ہی کرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ عمل نہیں کرتا، اس کی زندگی ایک تکلیف کی زندگی ہوتی ہے، بس ایک ہی جگہ کھڑا رہتا ہے، جوش نہیں ہوتا، ولولہ نہیں ہوتا۔ اور اقبال کہہ رہے ہیں جو کہ حر ہوتا ہے، جو کہ آزاد انسان ہوتا ہے، وہ ہر لمحے کوئی نہ کوئی ایجاد کر رہا ہوتا ہے، کوئی آزاد کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی نیا نغمہ بنا رہا ہوتا ہے، نئے انقلابات لا رہا ہوتا ہے، نئے کارنامے انجام دے رہا ہوتا ہے۔ آزاد کی فطرت جو ہے کسی چیز کو بار بار کرنے کی زحمت نہیں اٹھاتی، اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ وہ دائرے میں رہے، وہ ایک دائرے سے باہر نکلتا ہے۔ جبکہ غلام وہ زنجیر میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے ہونٹوں پر تقدیر ہی کا لفظ رہتا ہے، یعنی وہ غلام جد و جہد اور عمل کرنے کے بجائے، وقت پر قابو پانے کے بجائے خود اس کا اسیر ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی تقدیر خود بنانے کے بجائے آسمانی تقدیر کا رونا روتا رہتا ہے۔ وہ عمل سے، جد و جہد سے کام نہیں لیتا اور اپنی کوتاہیوں کو تقدیر کے کھاتے پہ ڈال کے زندگی بس۔ آزاد مرد کی جو ہمت ہے وہ قضاء و قدر کی مشیر بن جاتی ہے، اس کے ہاتھوں سے نئے نئے واقعات جنم لیتے ہیں، یعنی وہ اپنی ہمت کے بلبوتے پر ایسے ایسے کارنامے انجام دیتا ہے جو کہ آدمی کی تقدیریں بدل دے۔ نقطہ ایک گہری بات، امتیاز عبد و حر، غلام اور آزاد کا فرق۔ لیل و نہار، دن اور رات میں، دل حر، حر کے دل میں، آزاد انسان کے دل میں، روز و شب، دن اور رات کو، آب و گل سے ہو کے آخر حر جدا، یعنی مادی دنیا سے قطع تعلق کر لیتا ہے آزاد انسان۔ دام صبح و شام، صبح اور شام کے جال میں، سینہ حر، سینہ چابک نفس، ایک تیز سانس والے حر کا سینہ، طائر ایام، زمانے کا پرندہ، تحصیل حاصل، حاصل شدہ چیزوں کو حاصل کرنا، جو کچھ میسر ہے اسی پر زندگی بسر کرنا، کار حر، آزاد کا کام،